اللہ اپنے بندے کو فرماتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں مجھ سے زیادہ پیار دے سکتا ہے؟ کیا ہے کوئی ایسا کہ تمہیں مجھ سے اکثر تمہارے دل کو یہ بات ستاتی ہے نا کہ میں اللہ سے اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اتنا مانگ رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کیا میری دعائیں رد ہو رہی ہیں یا میری دعائیں قبولیت کے لائق نہیں ہیں، یا پھر میں کوئی خطا کار ہوں جو مجھے یہ سزائیں مل رہی ہیں؟ تو جان رکھو، نہ ہی تم خطا کار ہو اور نہ ہی تمہاری دعائیں رد ہو رہی ہیں۔ تم یہی جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو سنو، اللہ سے ایسے ہی مانگا کرو جیسے اس کا حق ہے۔ تم جب اللہ سے دعا مانگتی ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ پر کیسا توکل رکھتی ہو۔ کیا تمہارا یقین ڈگمگاتا تو نہیں؟ جو اللہ پر جیسا توکل کرتا ہے وہ اللہ کو ویسا ہی پاتا ہے۔ اگر تم نے اپنی دعاؤں پر توکل کے ساتھ صبر کیا ہے تو یقین جانو تمہاری دعائیں قبول ہو کر ہی رہیں گی۔ توکل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بول پڑے کہ اب تو ہم سب کے سب اکٹھے دھر لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون کا لشکر ہم کو پکڑ لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو ابھی فوراً رستہ بتا دے گا۔ بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیج کر حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ بس اس حکم پر عمل کرتے ہی سمندر پھٹ گیا اور اس کے ہر حصے میں بڑی بڑی پہاڑی راستے بن گئے۔ سبحان اللہ! مشکل چاہے جیسی بھی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو دیکھنا تم اللہ کو السمیع پاؤ گے، مطلب سننے والا پاؤ گے۔ کبھی تم نے سوچا نہیں کہ یہ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ نہیں کہ اب غم کی شدت سے انتہا ہو گئی ہے، تکلیف یہ بھی نہیں کہ اب درد دل سے نکل کر حلق سے باہر آ رہا ہے، تکلیف تو یہ بھی نہیں کہ مسکرا کر بات کرنے والے منافق نکلے، تکلیف تو یہ ہے کہ تم خود اپنی ذات کو سمجھ نہ سکے۔ جانتے ہو دل کب تڑپتا ہے؟ جب تمہاری روح کچھ اور چاہتی ہو اور تم کچھ اور کرتے ہو، تب دل سب سے زیادہ تڑپتا ہے، اور اسی وقت تکلیف بھی شدت سے ہوتی ہے۔ تو دل میں سکون لانے کے لیے چاہے جتنی کوشش کر لو، مگر یاد رکھو میرا رب فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تم کس قدر تڑپ رہے ہو، اس قدر ٹوٹ چکے ہو، لیکن یقین رکھو یہ تڑپ اور یہ ٹوٹ کر بکھر جانا صرف اللہ کے نزدیک جانے کا ایک صحیح وقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک بات تو یہ ہے کہ تیرا رب بہت ہی غلبے والا ہے، پھر بھی رحم کرنا اسے زیادہ محبوب ہے۔
دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ بھوک کون سی ہے؟ خواہ خواہش بھی ہو اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو۔ اور خوف کیا ہے؟ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائیں۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تمہاری دعائیں رد ہو چکی ہیں۔ وہ تمہیں بہترین وقت پر نوازے گا، بس تم اس پر ویسا ہی یقین رکھو جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔